لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله. ایک صلوات اس سے بہتر انداز میں مل کے پڑھیں محمد. پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں، خصوصاً اراکین کا اور سر فہرست چونکہ میں ستم بھائی کو جانتا ہوں، اب تو سب کو جانتا ہوں جتنے لوگ آئے ہیں ملنے کے لیے، مگر ان سے رابطہ تقریباً 2 برس سے ہمارا رہا. انہوں نے عشر محرم کے لیے بھی ہمیں مدعو کیا مگر ہم عدیم الفرصتی کے شکار رہے اور حاضر نہ ہو سکے، لہذا انشاءاللہ آپ کی امید پہ ہم کھڑے اتریں گے، آپ ساتھ دیتے رہیے گا. اس ہفتہ حسینی کے لیے اور اس بار مقدس بارگاہ کے لیے عنوان جو قائم ہوا ہے وہ رہے گا ان چند مجالس میں منصب اور منصبدار الہی. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. میں نے بزرگوں کے لیے نہ کبھی مجلس پڑھی ہے نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں بزرگوں کو اپنی مجلس سنا سکوں. بزرگوں سے صرف مجھے دعائیں چاہیے. معاف کیجیے گا مائک باہر کا بہت اچھا ہے، اندر کی پھٹ رہی ہے آواز، اس کو تھوڑا سا کل اسپیکر لگا کلیئر کر دیجیے گا. صلوات پڑھیں. میں اکثر اپنے بیانات میں بزرگوں کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ ان ہستیوں نے ان لوگوں کو سنا ہے جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی تو خالی دعائیں چاہیے. مجلس کو میں اپنے نوجوان ہم سے بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں اور مطمئن رہ کے سنیے گا ہمارا محض تھوڑا الگ ہے. قرآن سے استدلال ہوتا ہے، دائرہ قرآن سے باہر کچھ نہیں ہوتا. جو دلیل ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے اور قرآن کی دلیل وہ دلیل ہے کہ جس کے آگے ہر کوئی صرف ذلیل ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. صلوات پڑھیں گے جو کہ محمد والے ایک صلوات اور پڑھتی ہیں مجھے بزموں میں ماشاءاللہ مفکر شاعر اور علامہ تشریف فرما ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے. اگر آپ کو واقعاً خطابت کی امید ہے تو یقین ماننا مجھے بھی آپ جیسے مجمع کی بہت دن سے تلاش تھی. میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، میں نے سپتم بھائی سے اس بات کو کہا کہ پڑھے لکھے افراد ہیں یہاں پر ماشاءاللہ علمی بیانات سننے کے عادی ہیں، تو میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا چلیے کہیں تو ہم اپنی بات پیش کر سکتے ہیں اور بے فکر رہیے گا. منصب اور منصب دار الہی. منصب یعنی پوسٹ، منصب یعنی عہدہ، منصب دار الہی یعنی الہی پوسٹ رکھنے والے لوگ. توجہ دیجیے گا.
اب چونکہ 7 مجلسیں ہیں، اس سے زیادہ وقت بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر پورے موضوع کو سمجھنا رہے گا ہمیں. دیکھیں گے کہاں تک ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. آئے ولایت ہے جس کو سرنامی سخن قرار دیا گیا ہے. سورہ المائدہ کی 55ویں آیت ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے. جاگ کے سنیے، بیدار رہ کے سنیے گا. ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے. یہ وہی ولایت ہے جس کا تعلق غدیر سے ہے. اور یہ ممکن کیسے ہے کہ غدیریوں کو یہ آیت یاد نہ ہو؟ صلوات پڑھنے میں محمد بہرحال اب یہ ایک ایک دن کارواں آگے بڑھے گا، سلسلہ فکر آگے بڑھے گا. اور میں چاہتا یہی ہوں، مگر اس سے پہلے یہ ہے کہ میں منصب پر ڈسکس کروں، بحث کروں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اہل بیت محمد اور آل محمد علیہ السلام اول مخلوق ہیں. اور دل تھام کے سنیے گا، ایک ہاتھ سے دل اور ایک ہاتھ سے دماغ سنبھال کے سنیے گا. بہت باریک بحث ہے. اتنی ہی باریک بحث ہے کہ جیسے آگ سے زیادہ گرم ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ صراط مستقیم ہی سے گزرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزرنے کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے. یہ آسان نہیں ہے مرحلے، چونکہ تھوڑا بہت چونکہ میں جانتا ہوں کہ مزاج کیا ہے. بے شک صرف اور صرف بالتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ماشاءاللہ آیت بھی سب کو یاد ہے اور ترجمہ بھی سب کو یاد ہے. مگر میں نے ابھی ایک بات آپ سے کہی ہے کہ اہل بیت اول مخلوق ہیں. اول مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے نہ سیارے تھے، نہ شجر تھے نہ حجر، یعنی کائنات بنی ہی نہیں تھی، مگر یہ ہستیاں اس وقت بھی موجود تھیں. توجہ ہے، جب کائنات بنی ہی نہیں تھی یہ اس وقت بھی موجود تھے. یہ ہے ان کا اول مخلوق ہونا. اور انہی کا آخر مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات نہ رہے گی، ختم ہو جائے گی، یہ تب بھی باقی رہیں گے. صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے ایک ساتھ نہیں دے. اہل بیت کیا فضیلت ہے آل محمد کی، کیا شان ہے آل محمد کی، کیا مرتبہ ہے آل محمد کا. انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے. ابھی قرآن استدلال جب شروع ہوگا اور جب میں دلیل دوں گا کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے. مجلس کا فیصلہ مجلس کے بعد کرنا کیسی رہی. مگر ابھی آپ سنیے، یہ اول مخلوق ہیں. جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے. چونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ذات ہے ممکن الوجود، اللہ کی ذات اللہ ہے واجب الوجود. ہمارا ممکن الوجود ہونا اور اللہ کا واجب الوجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس تک جا نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا. کیا کہا؟ کچھ بات کہی ہے میں نے. ہم اس تک جا نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا. تو جب وہ ہم تک آ نہیں سکتا تو اس کا قرآن، اس کا پیغام، اس کا میسیج، اس کی شریعت وہ ہم تک آئے گی کیسے؟ کیونکہ ضرورت تھی کہ کوئی تو میسنجر ہو کہ جو عبد اور معبود کے درمیان میں ہو. توجہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان میں رابطے رکھے، وسیلہ رکھا، ذریعہ رکھا، اور اس ذریعے کے دو رخ رکھے. ایک طرف نور رکھا اور ایک طرف بشریت رکھی. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں گے.
وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں وسیلے ہیں نا، اس کے اللہ نے دو رخ رکھے، ایک طرف نور رکھا اور ایک طرف بشریت رکھی ہے۔ اے پروردگار، یا تو نور ہی رکھتا یا بشریت، یہ دونوں چیزیں کیوں؟ کہا کہ دونوں اس لیے ضروری ہیں چونکہ یہ وسیلہ ہے۔ توجہ دیجیے گا، بشریت اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ تم سے قریب رہیں، نور اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ مجھ سے قریب رہیں۔ توجہ ہے، بشریت اس لیے رکھی تاکہ یہ بندوں سے قریب رہے، نور اس لیے رکھا تاکہ اللہ سے قریب رہے، اور بشریت اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ تم سے لے اور مجھے دے دے، اور نور اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ اللہ سے لے اور بندوں کو دے دے۔ توجہ ہے، وسیلہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ذریعہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم نے نور بھی رکھا محمد اور آل محمد کو، اور پیکر بشریت میں بھی رکھ کے بھیجا، اس لیے بھیجا، توجہ برقرار رکھیے گا، ہے نا، بشریت اس لیے دی ہے تاکہ تم انہیں خدا نہ کہو، نور اس لیے دیا ہے تاکہ اپنے جیسا نہ کہو۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد۔ یہ محمد اور آل محمد، یہ ذات مقدسہ، یہ عبد اور معبود کے درمیان میں وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ نور اس لیے دیا تاکہ انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھو، بشریت اس لیے دی تاکہ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھو۔ اس لیے کہ آج کل دنیا شیعت میں آگ لگ رہی ہے۔ آیارہ چیبیا نوجوانوں، میں نے پہلی بیعت سے کہا تھا کہ مجلس صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدا آپ کو ہر وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور جموں کے اندر ماشاءاللہ حامیان مرجعیت پائے جاتے ہیں اور سب ہیں۔ آج جو آگ لگ رہی ہے دنیا میں، مجھے وہ بھی کلیئر کرنا، سب کچھ پڑھنا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنا دفاع کر سکیں۔ آج نہ یہ خبر ہے کہ اخبار سیدھا پکڑنا ہے یا الٹا، متوجہ رہیے گا، نہ اردو لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، صرف دکانوں پر بیٹھ کر اپنے اپنے شہروں کی گلیوں میں گھوم گھوم کر مرجعیت پر حملے ہو رہے ہیں۔ میرا ساتھ دیجیے گا کیونکہ مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں سے۔ آئے دن مرجعیت پہ کمنٹس پاس ہو رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے، یاد رکھنا، جملہ ہے برقرار رکھیے گا اور سماعت ہے برقرار رکھیے گا۔ اگر آیت اللہ نے اپنی پیشانی کا پسینہ اس طریقے سے پہنچ کر گرا دیا تو ان کے ایک قطرے سے آپ سے بڑا عالم پیدا ہو جائے گا، عالم پیدا ہو جائے گا۔ نظام ولایت پر حملے ہو رہے ہیں، دفاع ولایت ہم پر ضروری ہے، دفاع مرجعیت ہم پر ضروری ہے، مگر یہاں تک سنیے، میں ابھی بولوں گا چونکہ آخر کی مجلس میں، یہاں تک اطمینان کے ساتھ سنیے، محمد اور آل محمد اول مخلوق ہے اور یہی آخر مخلوق ہے، مگر معرفت بہت بڑی شے ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب شمس تبریز کا نام آپ نے سنا ہوگا، گزرے ہیں، ان کا ایک شاگرد تھا، معرفت کی بات آ گئی تو سنیے، جناب شمس تبریز ایک سفر پر گزرے، ان کا شاگرد ساتھ میں تھا، دریا پڑ گیا راستے میں، نہ ملح نہ کشتی، کہا کہ اب دریا کیسے پار ہوگا؟ جناب شمس تبریز نے کہا اپنے شاگرد سے کہ پریشان نہ ہو، ہم دیکھو پانی پر آگے آگے چلتے ہیں، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ توجہ ہے، پیچھے پیچھے آؤ۔ جیسے جناب شمس تبریز پانی کے دامن پر اترے، پیچھے سے شاگرد، کہا کہ شرط یہ ہے کہ میرا نام لیتے رہنا، یا شمس یا شمس یا شمس کہتے رہنا، اور پانی پر پانی کی طرح سفر طے کرتے رہنا۔ ماشاءاللہ آپ تو اردو کہاں ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرا کوئی جملہ یہاں رائے گا ہوگا یا برباد ہو جائے گا۔ پانی پہ جب پانی کی طرح سفر طے ہونے لگا تو وسط دریا میں، دریا کے بیچ میں پہنچ کے شاگرد نے سوچا کہ استاد بھی کچھ کہہ رہے ہیں،
اب جو قریب آئے کان لگایا تو استاد کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی. شاگرد کے دل میں خیال آیا کہ آخر استاد والا جو ہے چال چل ہی دی آپ نے. آپ مولا کا نام لے رہے ہیں اور مجھے اپنا نام لینے کے لیے بول دیا. جیسے اس نے کہا یا علی تو وہ ڈوبنے لگا. اب جو پانی پہ اس نے ہاتھ مارے, جو پلٹ کے دیکھا اس استاد نے شاگرد تو ڈوب رہا ہے, فوراً سر کو پکڑ کے کہا کہ کیا ہوا, جو وظیفہ بتایا تھا بھول گیا ہے کیا؟ کہا کہ بھولا نہیں ہے, بدل دیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے, وہ وظیفہ بدل دیا ہے. کہا کہ کیا کہنے لگا؟ کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. کہا کہ جلدی سے یا شمس کہہ. اب جب یا شمس کہا تو پانی نے اچھالنا شروع کیا, اور جب دریا پار ہو گیا تو شاگرد نے پوچھا استاد علی کا نام تو گرتے کو سنبھالتا ہے, یہ ہوا کیا؟ کہا کہ مسئلہ اچھالنے کا دبانے کا نہیں ہے, مسئلہ معرفت کا ہے. ارے تجھے میری معرفت ہے, مجھے علی کی معرفت ہے. صلوات پڑھتے مل جل کے محمد والے معرفت کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ اول مخلوق میں بات تو یہاں تک آ گئی تھی, یہ درمیان میں بات آ گئی. سنیے, جب کچھ نہ تھا تب بھی یہ تھے. ساتھ دیتے رہے گا, میں آدھی مجلس مجمع سے پڑھواتا ہوں, یہ میرا مزاج ہے, مکمل چھٹی نہیں دیتا ہوں. ہاں بیچ بیچ میں راحت رہے گی آپ کو, تھوڑی سی توجہ ہے. پہلی دلیل اول مخلوق کی, جب کچھ نہ تھا, دل تھام کے سنیے, یہ تب بھی تھے. ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کیا حنک ہے, یہ بھی دیکھتے رہیے ساتھ ساتھ. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, اقصی تک. اس میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے, مگر میں خطابت کے انداز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس آیت میں 2 جگہ لفظ مسجد استعمال ہوا ہے, 2 جگہ لفظ مسجد. علماء تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. سنیے, مسجد کہتے کسے ہیں؟ مسجد کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سجدہ ہو جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے. یہ عام تعریف ہے, جہاں بھی سجدہ ہو جائے, جہاں سجدہ ہو جائے اگر اسے مسجد کہا جاتا ہے. تو ہم نے بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سجدے ہوتے ہوئے دیکھے مگر اسے مسجد نہ کہا گیا. ساتھ دیجئے گا, یعنی بس اسٹاپ پر تو میں نے سجدے ہوتے ہوئے دیکھے, جہاں نماز کا وقت ہوا مصلی بچ گئے. کیا کہہ رہا ہوں, کیسے مجلس سن رہے ہیں آپ؟ یہ منظر تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مصلی بچ گئے مگر بس اسٹاپ ہی رہا, کسی نے اسے مسجد نہ کہا. چونکہ مسجد کی تعریف ہی یہ ہے کہ جہاں سجدہ ہو جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے بس اسٹاپ ہی رہا. اور ریلوے اسٹیشن پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھا ہے سجدے ہوتے ہوئے, ہے نا, مگر جو بھی آپ وہاں سے گزرو گے وہ ریلوے اسٹیشن ہی کہلاتا ہے, مسجد اسے کوئی نہیں کہتا. چلیے میں اس سے بڑی بات کہوں, ایئرپورٹ پر سجدے ہوتے ہوئے دیکھے گئے, ہے نا. جموں کے ایئرپورٹ کا مجھے نام پتا نہیں, دلی کے ایئرپورٹ کا نام بتا رہا ہوں, اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. میں نے وہاں سجدے ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا, مگر جب بھی کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا کہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. کسی نے نہ کہا کہ مسجد جا رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں, توجہ ہے, تھوڑا سخت بیان ضرور ہے مگر دل لگائیے گا. ارے جب سجدہ ہو جائے تو اسے مسجد کہا جاتا ہے, تو سجدے تو یہاں ہوئے تو اسے مسجد کیوں نہیں کہا گیا؟ کہا کہ اصل میں یہ عام معنی ہے. مسجد ایک اس مقدس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں با جماعت سجدے ادا کیے جاتے ہوں. جیسے مولانا سعید صاحب قبلہ یہاں نماز پڑھا رہے ہیں, یہاں با جماعت نماز ہو رہی ہے, میری طرف متوجہ رہیے, یہاں با جماعت سجدے ادا ہو رہے ہیں, اسے مسجد کہا جاتا ہے. آیت میں 2 جگہ لفظ مسجد استعمال ہوا ہے, یعنی نبی کا سفر ایک مسجد سے شروع ہوا اور دوسری مسجد پر تمام ہوا. اب جو ہے, مگر جہاں نبی کا سفر تمام ہوا وہ خلوت گاہ لاہوتی,
وہ جگہ بتاؤ وہاں کس نے سجدے کیے تھے کہ جن کے سجدہ کرنے سے اس جگہ کا نام مسجد ہوا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ جناب جبرائیل امین نے سجدے کیے ہوں گے وہاں. آپ دا ریکارڈ جملہ سنیے، جناب جبرائیل امین نے سجدہ کیا ہوگا وہاں. میں نے کہا کہ میں منتہائی سفر پیغمبر کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں نبی کا سفر تمام ہوا اور جبرائیل تو بہت پہلے رک گئے تھے. ایک منزل آئی تھی، ایک مقام آیا تھا کہ جناب جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر جو ہے بال برابر بھی آگے بڑھ گیا، ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو بالوں پر جل جائیں گے. اور پیغمبر تو اس سے بہت آگے گئے تھے اور وہاں سفر تمام ہوا. بتاؤ کہ وہاں کس نے سجدے کیے؟ یا تو یہ مانو کہ کوئی نورانی مخلوق تھی کائنات بننے سے پہلے کہ جنہوں نے رسول کی قیادت میں سجدے ادا کیے اور ان کے سجدہ کرنے سے مسجد نام ہو گیا. صلوات پڑھتے مل جو کہ محمد والے محمد. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، میں سب خیال رکھ کے مجلس پڑھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے نا رسول کا پہلو ہے، جناب جبرائیل امین ہے. متوجہ ہیں آپ؟ آج ہمارے ہاں منبروں سے خطاباً معذرت کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے. جیسا سرحد پار والوں نے پڑھ دیا ویسے ہی کاپی رائٹ کر دیا. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کل جو ہو رہا ہے نہ چھان نہ پھٹک، جیسا ادھر سے پڑھ دیا گیا ایسے ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے پڑھو، کوئی اپنے باپ کا نہیں پڑھتا ہے سارا، ہمارے پاس کیا ہمارے دادا کا تھوڑی ہے سارا. لہذا مگر پڑھنے سے پہلے یہ بھی تو سوچو کہ کیا بات پڑھنے کی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، اور کیا بات پڑھنے کی نہیں ہے. ایک جملہ اٹھا تھا سرحد پار سے، معراج پڑھی جا رہی تھی، جناب جبرائیل کی بات آئی ہے تو جناب جبرائیل کا ڈائریکٹ نام معصوم ہستی ہے، وہ معصوم کا پروٹوکول ہے یا نہیں؟ ارے وہی والے فرشتے ہیں وہ. خالی خالی جبرائیل کا بھی نہ کہنا، جب کہنا جناب جبرائیل کہنا یا حضرت جبرائیل کہنا. پڑھا دیا انہوں نے، کہا کہ معراج پہ جبرائیل گئے اور اللہ سے باتیں ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا. اب وہ روایت پڑھ رہے تھے، میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ پروردگار تو نے نور جناب فاطمہ کو جبرائیل کے ہاتھوں کیوں نہیں بھیجا؟ نماز ان کے ہاتھ بھیجی، روزہ ان کے ہاتھ بھیجا، تمام ارکان احکام تب ان کے ہاتھ بھیجے. تو اب جو اس سے آگے اس ذاکر نے جملہ کہا تھا میری زبان جل جائے، میں دوہرا بھی نہیں سکتا، آپ سمجھ جائیے. کہا کہ جبرائیل یہاں کھڑا تھا، جبرائیل یہاں کھڑا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے وہ لوگ پنجابی ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گے، ان کی زبان کی مجبوری صحیح، انڈیا والوں کی زبان کی کیا مجبوری ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے نا یہاں والوں کی کیا مجبوری ہے؟ توجہ ہے، یاد رکھیے گا جناب جبرائیل امین کا قد بہت بلند ہے، سردار ملک ہے. ہمیں اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک معصوم کا ڈائریکٹ نام لیا جائے. توجہ ہے. اور ایک جملہ کہہ کے تقریر آگے بڑھانا چاہتا ہوں، دنیا یاد رکھے جناب جبرائیل امین جناب فاطمہ کے نوکر ہیں، ہمارے نوکر نہیں ہے. ایک حیدری صلوات پڑھ دے مل جو کہ محمد تو یہ اب ماشاءاللہ آپ نے سن لیا، یہ پہلی دلیل. وہاں تمام ہوا سفر جہاں سجدے ادا ہوئے. تو بتاؤ کس نے سجدے ادا کیے؟ جو نورانی مخلوق وہاں تھی وہی تو اول مخلوق تھے، وہی اول مخلوق ہیں. ساتھ چھوڑ دیا، اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر جل جائیں گے. آپ کو اس بات کا احساس ہے نا؟ یہ روایت تو سب کو معلوم ہے. اچھا ساتھ میں کس کے ہیں؟ رحمت للعالمین کے، رحمت للعالمین کے ساتھ ہیں. میں کہوں گا اے جناب جبرائیل، رحمت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی غضب الہی کی باتیں کر رہے ہو. آپ جاگیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، ہے نا کہ رحمت کی ضد ہے غضب، غضب کی ضد ہے رحمت. جہاں رحمت ہوگی وہاں غضب نہیں آ سکتا، اور جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی. مگر رحمت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا. کہا کہ
रसूल का साथ अगर मिल भी जाए तो दुनिया खुश फहमी में मुब्तला न हो। अरे जब मासूम के बालों पर न बचे तो लोगों की क्या हैसियत है। सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे जितनी एहतियात हो सकती है मैंने एहतियात की है। जो समझे वो समझे, ना समझे तो मैं बस दस्ते तभी जोड़ सकता हूँ। माशाल्लाह समझे तो सभी हैं। अब हम ये चाहे कि यूपी वाला माहौल पैदा हो जाए तो वो तो नामुमकिन है। हाँ ये अलग है कि फरासत ज़हनी आपकी बहुत आगे तक है माशाल्लाह। सुनना ही तो मैन होता है। एक दलील। दूसरी दलील कि जब कुछ ना था ये तब भी थे। सुनिए इरशाद परवरदिगार आलम होता है कि भाई तो कुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। मेरे हबीब याद करो उस वक्त को कि जब हमने आदम के सजदे का हुक्म दिया था तो सब ने सजदा किया इल्ला। ये आयत सबको याद है, तकल्लुफ न बरते, पढ़े मेरे साथ साथ। इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान के, इब्लीस के। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, क्या आयत है कुरान की, क्या बुलंदो बाला आयत है कि मेरे हबीब याद करो उस वक्त को। ये लहजा कब इस्तेमाल होता है? याद करो उस वक्त को। अगर मैं आप लोगों के सामने जो मजलिस में बैठे हैं इस वक्त और मैं ये कहूं कि आप याद करो उस वक्त को कि जब मैं दिल्ली में शाही मर्दा के मिंबर से मजलिस पढ़ रहा था, तो मैं सिर्फ आप ही से क्यों कह रहा हूँ, सारे मंडी से क्यों नहीं कह रहा हूँ, आपसे कहना इस बात की दलील है कि जब मैं दिल्ली में मजलिस पढ़ रहा था तो आप वहां मौजूद थे। जो है आप वहां मौजूद थे। अल्लाह का ये कहना कि मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने आदम के सजदे का हुक्म दिया था, इसका मतलब ये है कि जब आदम का सजदा हो रहा था तो उसका मोहम्मद देख रहा था। जब कुछ ना था ये तब भी थे। तीसरी दलील सुनिए जल्दी जल्दी, जो वक्त जो है बड़ी तेजी से गुजर जाता है। ये जमीन और आसमान का वजूद खल्की है, ये भी समझ लीजिएगा। अब ये खल्क और उम्र की बहस वक्त रहा, कभी तो पढ़ूंगा। इरशाद फिर हुआ परवरदिगार आलम का, तवज्जो बरकरार रखिएगा। फिर अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन, कि हमने ज़मीन और आसमान को और ज़मीन और आसमान के दरमियानी चीज़ों को 6 दिनों में बनाया। कितने दिन में? जो कुन कह दे फयकून हो जाए। इसलिए 6 दिन लिए कि ज़मीन और आसमान का वजूद खल्की है। खल्क में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है। 6 दिन है तो रातें भी आई होंगी, 6 दिन है तो दिन भी आए होंगे, घंटे भी आए होंगे, मिनट सेकंड सब आए होंगे है। और उसके बाद अच्छा बनाया तो अल्लाह ही ने। ये अल्लाह कह के खामोश हो सकता था क्योंकि वो कादिर मुतलक है। दस्ते अदब जोड़ के जुमला दे रहा हूँ, कबूल कीजिएगा। अल्लाह अगर ये कह देता कि देखो भाई मैंने इस ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया है, तो किसी मुसलमान या किसी साहिब ईमान की जरूरत थी जो ये कहे कि परवरदिगार हमें को तेरी कुदरत में शक है, तूने 6 दिन में नहीं बनाया होगा, 4 दिन में बनाया होगा या 8 दिन में बनाया होगा। अगर ये आयत यहाँ रुक गई होती तब भी इश्काल न था, मगर आयत ने आगे बढ़ के खुद कहा कि हमने इस जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि हमने इसे 6 दिन में बनाया है तो फसल में ही खबीरा, तो तुम उन लोगों से पूछ लो जो इसकी खबर रखते हैं। जो है तो तुम उनसे पूछ लो जो इस बात की खबर रखते हैं, जो जानते हैं कि दुनिया 6 दिन में बनी, परवरदिगार कायनात बनने का मामला है, और तू कह रहा है कि उनसे पूछो। इसका मतलब है कि कुछ हस्तियां मौजूद थी जब दुनिया बन रही थी तो वो देख रहे थे। एक हैदरी सलवात में जो कि मोहम्मद है दलील अव्वल मखलूक होने की है। क्या शरफ पाया है अहले बैत मुस्तफ़ा ने, अल्लाहु अकबर।
کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے. ایک دلیل اور سنیے اسی مزاج کی. اللہ نے کیا کہا کہ سب نے سجدہ کیا. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو سب نے سجدہ کیا. کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا, شیطان نے نہیں کیا. اچھا جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کیا اللہ نے چھوڑ دیا اسے؟ بولیے, قرآن آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. اللہ نے چھوڑ دیا. اچھا عجب لہجے استعمال ہوئے قرآن میں, ان میں سے ایک دو لہجے مجھ سے سن لیجئے. اس تک پروردگار عالم کا اچھا تو نے سجدہ نہیں کیا, وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. پوری جگر سے بول رہا ہوں, طاقت لگائیے گا آپ بھی. بتا تجھ کو اس کے سجدے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مجھے بڑی امید تھی جملے پر. اللہ شیطان سے کہہ رہا کہ بتا تجھ کو اس کے سجدے سے کس نے روک دیا. پھر دوبارہ سن لیجئے, تجھ کو اس کے سجدے سے کس نے منع کر دیا یا روک دیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. الحمدللہ جیسی توحید ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے. جیسی توحید ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. جیسا خدا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ہم نہ خدا کے ہاتھ کے قائل ہیں نہ خدا کی ٹانگ کے قائل ہیں. کیا کہا, توجہ ہے. ارے ہوں گے جو مکتب فکر ہوں گے کہ جن کے ہاں خدا کا وجود پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو خدا کا وجود نہیں پایا جاتا. ایک سپر پاور ہے وہ. اہل بیت نے کہا تو ہم نے مان لیا. توجہ ہے. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سجدے سے تجھے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آیت قرآن کی ہے, سورہ مبارکہ 7 کی ہے غالباً ہے. اگر اس آیت کو نہ مانے تو ہم کافر, اور اگر اللہ کو ہاتھوں والا مانے تو کافر. مجبوری سمجھ رہی ہے دنیا ہماری, میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اس آیت کا انکار کرے تو کافر, اگر اسے ہاتھوں والا مان لیں تو کافر. اس کا مطلب ہے کہ توحید کا معاملہ الگ ہے. یا تو دنیا اس آیت کو مان لے کہ اللہ ہاتھوں والا ہے تو کافر ہو جائے, یا پھر یہ مان لے کہ کوئی تو ید اللہ ہوگا. ید اللہ ہوگا, کوئی تو ید اللہ ہوگا کہ جس نے آدم کے پتلے کو بنایا ہوگا اور جس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. آدم کا پتلا وہی بنائے گا جو آدم سے پہلے ہوگا. جو ہے یہی تو لانا تھا. اب اٹھائیے کوکب دری. کوکب دری میں تو صاحب کوکب دری نے لکھا ہے, ایک روایت لکھی ہے کہ میں مولا کائنات سے کہ میں وہی علی ہوں کہ جس نے آدم کے پیکر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے. اگر یہ اول مخلوق نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اگر کوکب دری, صاحب کوکب دری کی بات کو نہ مانو تو اس انگریز کی بات مان لو کہ جس نے پوری نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد یہ ڈیسیزن دیا اور خاص کر اس خطبے پر دیا کہ جو مولا کائنات نے دنیا بننے کے لیے کہا ہے, مولا نے بتایا کہ دنیا کیسے بنی ہے. چونکہ وہ تو انگریز تھا, اس نے کہا کہ یا تو یہ دنیا علی کے ہاتھوں سے بنی ہے یا جب دنیا بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے. کی کیا بدایت جو کرے اس کی صدا خانی. بشر کی کیا بدایت جو کرے اس کی صدا خانی, کہ جس کے شان میں نازل ہوئی قرآن. علی کا نام بھی نام خدا ہے, راہ دے جا ہے اسائی بھی
ماشاءاللہ دیکھیے بیدار ہے آپ اور اس چیز کو استدلال کو آپ نے قبول کیا. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ ذاکر کو داد دیتے میں آپ کو داد دے رہا ہوں. ایسا بھی ذاکر شاید پہلی بار دیکھا ہوا جو مجمع کو داد دے رہا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد وآلہ. بہت ساری آیات ہیں. بتا تجھ کو اس کے سجدے سے کس نے روک دیا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آگے بڑھیے ابھی اور باقی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا لہجہ اختیار کیا استکبرتا ام کنت من العالین کہ تو متکبر ہو گیا تو گھمنڈی ہو گیا تو اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا. کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے. بلند مرتبہ لوگوں میں سے خود کو سمجھ بیٹھا. تو نے دیکھا کہ یہ سجدہ نہیں کر رہے تو میں کیوں سجدہ کروں. یہ عالین ہے کون؟ وہ کون تھے کہ جو سب سجدہ کر رہے تھے مگر کچھ ہستیاں تھی جو سجدہ نہیں کر رہی تھی. ارے وہ وہی تو ہوں گے جو ان سب سے افضل ہو. اور افضلیت کی دلیل یہی ہے کہ تم دنیا بننے کے بعد میں بنے ہو آدم. ہم نے انہیں دنیا بننے سے پہلے بنایا ہے. اور امام نے کہا ہے نا, چھٹے امام نے جب کسی نے پوچھا کہ یہ آیت میں عالین کا جو لفظ ہے وہ کون ہے تو امام نے کہا کہ نحن عالین, ہم ہیں وہ عالین کہ جو سجدہ آدم سے مستثنا تھے. سب سجدہ کریں گے مگر ہم نے نہیں کیا. تو جب یہ کائنات انہی کے سامنے وجود میں آئی اور آگے بڑھی فکر قرآن کے ذریعے آگے بڑھی. سنیے پھر ایک آیت ہے. اچھا اللہ نے اس کو ڈاٹا بھی ڈپٹا بھی طریقے کے لہجے بھی استعمال ہوئے قرآن میں مگر ایک سزا بھی سنائی ہے. اب سزا سن لیجیے آپ. سزا کیا تھی شیطان کی؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اب تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہوگی. یہ کوئی معمولی سزا معین نہیں کی اللہ نے. اب تجھ پر قیامت تک کے لیے کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. پروردگار اس نے سجدہ آدم ہی تو نہیں کیا ہے اور تو قیامت تک کی سزا کیوں دے رہا ہے؟ کہا کہ خالی معاملہ سجدہ آدم نہ کرنے کا نہیں ہے. ابھی اس سے اوپر کی جو آیت پڑھی ہے اس سے توجہ دیجیے گا. کہا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ نوری مخلوق ہے, اس میں محمد بھی ہے, علی بھی ہے, حسن و حسین بھی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ سجدہ نہیں کرتے تو میں کیوں سجدہ کروں. دل تھام کے جملہ سنیے گا. اللہ نے کہا کہ اس کو لعنت اس لیے بنایا کہ اس نے میرے محمد کو اپنے جیسا سمجھ لیا. تو ہم نے ہر دور کے لیے ہر وقت کے لیے ایک اصول اور پیمانہ بنایا ہے کہ جو بھی جب بھی کہیں بھی میرے نبی کو اپنا جیسا کہے گا وہ شیطان کا حشریہ. مخلوق بنایا ہے. اس میں ضرورت ہے جو میرے بنائے ہوئے شاہکار کا مقابلہ کر سکے, جو میرے بنائے ہوئے ان ہستیوں کو مقابلے پہ آئے یا کچھ بھی. توجہ ہے, یہ سب قرآنی معاملات ہیں. ایک آیت اور سن لیجیے اس کے بعد اختصار ہے. اسی طرح کا لہجہ
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، تو امتحان تو ابراہیم کہاں دے رہے تھے، گواہ بنا رہا ہے خدا اپنے نبی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امتحان کی منزلوں سے جناب ابراہیم گزر رہے تھے تو اس کا نبی دیکھ رہا تھا، ورنہ اس طرح کے لہجے استعمال نہ ہوتے قرآن مجید میں۔ ابھی تھوڑا سا سن لیجئے، یہ معاملہ ہے کیا، یہ محمد اور آل محمد جنہیں اللہ نے اول مخلوق بنایا ہے، اتنا یاد رکھیے کہ ان کا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں ہے، چونکہ یہ مقام لوگ، یہ ہستیاں، یہ سب مخصوص ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ بہرحال اب چونکہ نور کی نسبت بھی ہے، وہ مواد اپنی جگہ سب کچھ ہے، مگر اتنا یاد رکھیے گا اللہ نے نظام ولایت کے دائرے سے کسی کو باہر نہیں رکھا ہے، سب نظام ولایت کے دائرے میں آتے ہیں۔ آیت میں نے پڑھی ہے، مگر چونکہ اول مخلوق کی بات چل پڑی تھی تو اسی پہ میں دلائل دیتا ہوں، آگے بڑھ گیا، ورنہ ابھی ہے سب کچھ ہے۔ ابھی کل دلیلیں اور بھی پیش کروں گا کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے، اور جب کچھ نہ رہے گا یہ تب بھی رہیں گے، اس کی دلیلیں بھی کل ہی پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد میں سلسلہ فکر آگے بڑھے گا۔ مگر اتنا یاد رکھیے گا ہمارے ائمہ ہیں، ہمیں شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہمارا کوئی وارث ہے، ہم ایک نظام کے پابند ہیں، توجہ ہے، ہم ایک نظام کے پابند ہیں۔ آخری ہمارا امام، ہمارا رہنما، ہمارا حاکم، ہمارا مولا غیبت میں، توجہ ہے، اور اگر وہ غیبت میں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سلسلہ جو ہے جو چاہے کر لو، ہمارے ہاں یہ سب نہیں ہے، ہمارے ہاں نظام آگے بڑھا۔ اچھے سوال پڑھ، نظام ہے، نوجوانوں سمجھداری سے ہوشیاری سے کام لیجئے، قدم ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سمٹ رہی ہے بہت تیزی سے، بہت تیزی سے سمٹ رہی ہے، نہ جانے کب دنیا کا دامن سمٹ جائے، اور آخر ابھی امام کو بھی آنا ہے، توجہ ہے۔ تو غیبت امام میں ہمارا تقریباً کتنا فاصلہ ہے، تو ہمیں شتر بے مہار بنا دیا گیا، ہمیں ایک نظام کا پابند بنایا ہے، ایک نظام کا پابند بنایا ہے۔ دنیا میں اور ہم میں بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا، توجہ ہے، جملہ برداشت کیجئے گا۔ دنیا اصولوں کو دیکھ کر شخصیت بناتی ہے، یا شخصیتوں کو دیکھ کے اصول بناتی ہے، ہم اصولوں کو دیکھ کے شخصیت بناتے ہیں، سمجھے جملے کو۔ اگر وہ غیبت میں ہے تو نظام ولایت خالی نہیں ہے، ابھی نظام ولایت چل رہا ہے، اور چلے گا جب تک چلے گا جب تک ظہور آنے میں ایک دن باقی رہے گا، اور جب امام آئیں گے تو اپنے ہاتھ میں اس نظام کو سنبھالیں گے۔ متوجہ رہیے اور جا کے جملہ سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ نائب کی ضرورت کب پڑتی ہے اور کیسے پڑتی ہے اور کہاں پڑتی ہے۔ میں نے ابھی بیٹھتے ایک جملہ کہا تھا نا، یہ آپ کے حصے میں آج کی مجلس میں جملہ آ رہا ہے تو لیتے جائیے گا۔ نائب کہتے کس کو ہیں؟ دنیا کہتی ہے کہ ہم ان کو نائب امام نہیں مانتے، ہم کیوں مانیں گے؟ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی کوئی جو ہے ولایت کا قائل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ولی فقیہ کیوں مانیں؟ بہت آسان کروں گا، حالانکہ یہ بہت ٹیکنیکل بحث ہے، اتنا آسان نہیں ممبر سے مرجعیت کو ڈیفائن کرنا یا سمجھانا یا تقلید کے اوپر بحث کرنا۔ آسان الفاظ کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے، چونکہ یہ بہت بڑی بڑی حوزہ علمیہ کی بحثیں ہیں، مگر یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ جہاں 6 مہینے بحثیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ فرش عذاب پہ 2 منٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے مجلس حسین کا، توجہ ہے۔ نائب کہتے کسے ہیں؟ نیابت کہتے کسے ہیں؟ سنیے، اگر یہی ضد ہے کہ ہم آیت اللہ کو نہیں مانیں گے، یہ تقلید نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو دنیا میرا بھی ایک سوال کا جواب دے، ٹھنڈے دل سے سنیے گا۔ ایک سوال کا جواب یہ ہے
کہ کیا کسی نے کہیں آج تک کسی کتاب میں یہ توضیح المسائل میں یہ پڑھا؟ اچھا یہ بتائیے نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ بولیے، نماز کے لیے شرط ہے وضو۔ وضو کے لیے شرط کیا ہے؟ پانی کا ہونا۔ پانی ہوگا تو وضو ہوگا، پانی نہیں تو وضو نہیں۔ تو کیا اللہ نے کہیں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا؟ یہ لکھا ہوا کسی نے دیکھا کہ دیکھو شرط ہے وضو کے لیے پانی، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کہیں آپ پھنس جاؤ، کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں پانی نہ ملے اور وضو نہ کر سکو تو اس رات کو سو جانا، وہ نماز ہم تم پہ معاف کر دیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ کہیں کسی نے آج تک دیکھا یا سنا؟ نہیں ہے نا، چھٹی تو ہے نہیں۔ اب نیابت آگے بڑھے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر مسئلہ یہاں آگے رک گیا ہوتا تو مجتہد کی کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ اب اللہ نے کہا، لفظوں کی قدر کرنا نوجوانوں خاص کر، اللہ نے کہا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو وضو کا نائب تلاش کرو، قائم مقام تلاش کرو۔ تو کون ہے قائم مقام وضو کا؟ کون ہے نائب وضو کا؟ تیمم۔ بغیر نماز پڑھے سو نہیں سکتے، اگر وضو نہیں کرو گے تو تیمم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب تک پانی ہے جب تک تیمم نہیں ہوگا، مگر پانی اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کی نیابت میں کوئی تو آگے بڑھے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی طریقے سے ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے امام۔ توجہ دیجیے گا، عصمت غیبت کے اندر ہے۔ اگر امام غیبت میں ہے تو نظام ٹھپ نہیں ہو جائے گا۔ ارے امام کا قائم مقام تلاش کرو۔ اگر امام نہیں ہے تو نائب امام آگے بڑھے گا، وہ تمہارے مسائل حل کرے گا۔ یا تو دنیا غیبت پہ چلی جائے۔ اچھا غیبت بھی کوئی پردہ تو ہے نہیں، پردہ غیب تو آپ نے سب نے سنا ہوگا۔ پردہ غیب کوئی ایسا پردہ پڑا ہوا نہیں ہے وہاں جس کے پیچھے امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی پردہ نہیں ہے۔ غیب کا مطلب ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، پردہ دشمنوں سے ہوتا ہے، اپنوں سے نہیں ہوتا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ امام سے اس وقت ملاقات کر سکتے ہیں، بالکل۔ اور یہ تو آپ کی لیے خوشخبری ہے کہ جب امام غیبت سے آئیں گے تو 2 افراد امام کے لشکر پہ کشمیر سے ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ہے، تفصیل ہے۔ میں نے نہیں پڑھا کہ یو پی سے ہوں گے، آندھرا سے ہوں گے، کہاں سے ہوں گے۔ ہاں کشمیر کے لیے ہے، غالباً یا تو لداخ سے یا کارگل سے۔ یہ تفسیر ہے، بہت پہلے کبھی میں نے پڑھی تھی۔ یہ شغل کا مقام ہے، یہ شغل کا مقام ہے کہ جو امام کا لشکر اس وقت جو پہلا لشکر ہوگا وہی 313 کا، اس میں اس کے بعد کا لشکر طویل ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا تیاری رکھیں، کب ضرور ہو جائے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امام خود دعا کرتے ہیں، ہر شب جمعہ تیار ہوتے ہیں امام کہ نہ جانے کا حکم امام اللہ ہو جائے۔ اور وہ علم جو جناب عباس کے خون سے رنگین ہو گیا تھا میدان کربلا میں ہے، وہ علم کسی طرح سے امام تک پہنچا اور اس کا پھریرا اس کی چھڑ سے لپٹا ہوا ہے۔ جس دن وہ کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے امام کے لیے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام وہاں سے آئیں گے مکہ مدینہ سب، اس کے بعد کوفہ جائیں گے اور کوفے میں اس مسجد میں جائیں گے، اس محراب میں نماز پڑھائیں گے کہ جس مسجد کی محراب میں 19 رمضان کی صبح کو جہالت کی تلوار نے سر عصمت کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام محراب کے بعد منبر پر تشریف لائیں گے اور مجلس پڑھیں گے، اور پہلی مجلس ہوگی دنیا کے شیعہ ہوں گے سننے والے۔ امام جب مصائب کا رخ کریں گے تو میں نے خود ہی آنکھوں سے اس روایت کو پڑھا ہے کہ جب امام مصائب کا رخ کریں گے اور بے ردائی زینب کا تذکرہ ہوگا تو امام چیخ مار کر منبر سے زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، ایک جملہ کہہ کر ہائے میری جدہ مظلومہ، ہزاروں نامحرم کا مجمع تھا اور آپ کو دیار بدیار پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج شہادت 2 شہادت کا ہے، نانا اور نواسے کا ماتم، نانا اور نواسے کا ماتم۔
اللہ اکبر، شاید سال کا کوئی مہینہ ایسا ہوگا شاید کہ جس مہینے میں فاطمہ کے گھر میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ اللہ اکبر، کسی مہینے میں حسن مصطفیٰ کا ماتم، کسی مہینے میں حسین کا ماتم، کسی مہینے میں امام زین العابدین کا ماتم، کسی مہینے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ماتم، اور اللہ اللہ کیا منزلیں گزر گئی، کیا قیامت اہل بیت پہ گزر گئی۔ یہ فلک مقام لوگ تھے، یہ عرش مقام لوگ تھے۔ اللہ اللہ، رونا اس بات کا ہے کہ جن کے لیے کائنات بنی تھی انہی کو دنیا میں نہ رہنے دیا گیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آپ کی آواز سے بلند ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ جملہ ذاکرین ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ان آوازوں پر جو ہے رحمت نازل کرے۔ چھٹے امام جب پہلی بار زیارت کربلا کو گئے تھے تو قبر مظلوم کربلا پہ خود کو گرایا اور اپنا دائنا رخسار قبر حسین پہ رکھ کے جملہ کہا تھا، پروردگار جو میرے جد مظلوم کے مصائب میں آوازیں بلند ہو تو تم ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرنا۔ یہ امام کا جملہ، یہ ناممکن ہے کہ آوازیں بلند ہو اور رحمت نازل نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، منزل آئی، تاریخ آگے بڑھتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک جناب فاطمہ قریب میں ہے، رسول اسلام جو ہے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص آیا اور جب کوئی شخص آئے تو اس نے کہا کہ مجھے رسول سے ملنا ہے۔ بی بی نے کہا کہ بابا اس حالت میں نہیں ہے کہ ملاقات کریں، جاؤ واپس چلے جاؤ پھر آنا۔ اس کے بعد وہ گیا، پھر دوبارہ آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شخصیت تھی؟ اللہ اکبر، تیسری بار آیا تو ہم نے تو سنا تو یہی ہے، علماء سے بھی یہی سنا کہ تھوڑا سی آواز کے اندر تلخی پیدا ہوئی، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رخسار مبارک پر گرے، رسول کی آنکھ کھل گئی۔ ایک مرتبہ رسول نے پہلا جملہ یہی کہا کہ فاطمہ فاطمہ میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ اس جملے کو سرسری طور پہ سن کے کبھی نہ گزرنا، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ فاطمہ میری زندگی میں رونے کا کیا مطلب؟ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ بیٹی تجھے تو میرے بعد میں بہت رلایا جائے گا، تو میری زندگی میں گریا کیوں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ بابا ایک شخص ہے جو بار بار آتا ہے اور میں اس سے منع کر دیتی ہوں کہ بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، اسے اجازت دے دے، یہ ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتے رہتے ہیں، تاریخ بتاتی، ظاہر سی بات، روایات مختلف پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر کو اذیت ہے، اس لیے کہ جتنی کسی نبیوں کو نہیں پہنچائی جتنی پیغمبر کو اذیت پہنچی ہے۔ یہ صاف ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ نانا ہے، نواسے کا روایت بتاتی ہے کہ جس وقت امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا اس دن جناب قاسم کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ 3 برس یہ اور 10 برس کے بعد کربلا، تو یوں 13 برس کے جناب قاسم ہوئے۔ 3 برس کا بچہ جادہ بنت اشعث نے امام کو زہر دیا۔ جب امام کو زہر دیا تو امام کا پورا جسم ہرا ہو گیا۔ اتنا شدید زہر تھا کہ امام کا پورا جسم جو ہے ہرا ہو گیا تھا۔ اللہ اسی لیے آپ کو حسن سبز قبا کہا جاتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب لگن میں گرنے لگے تو جناب ام فروا نے قاسم سے کہا، اچھا 3 برس کا بچے کو کیا خبر کہ یتیمی کسے کہا جاتا ہے؟ ارے جس کا باپ مر جائے اس کے ساتھ میں کیا سلوک دنیا کرتی ہے؟ جناب ام فروا نے قاسم کی آستینوں کو جو ہے کوہنیوں تک الٹ دیا، گریبان چاک کر دیا اور سر مبارک پر خاک ڈال دی اور کہا کہ رات کے اسی سناٹے میں پھوپھی زینب کے گھر چلا جا، میرے لال پھوپھیوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ قاسم مدینے کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اب جو پھوپھی کے دروازے پہ پہنچے، علی کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ ارے قاسم زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکے، زینب حال دیکھ کے سمجھ گئی، آواز دی ام کلثوم، ارے میرا قاسم یتیم ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرا قاسم یتیم ہو گیا۔ دونوں بہنیں تشریف لائی، دیکھا کہ امام اللہ خون اگل رہے ہیں، لہن کے اندر کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر گئے ہیں۔ جناب زینب نے گردن بھائی ڈال دی، بھیا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ بہن ہمیں زہر دے دیا گیا۔
اللہ اکبر. قاسم کا خیال رکھنا, گھر کا خیال رکھنا. روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب قاسم کو امام نے بلایا اور بلانے کے بعد میں وہی تعویذ جو آپ سنتے رہے لکھا اور قاسم کے بازو پر باندھا اور کہا کہ میرے لال جب سخت مرحلہ زندگی میں پیش آئے تو اس وقت اس کو کھول کے دیکھنا. یہی وہ منزل تھی جو کربلا کے میدان میں کسی طرح سے جناب قاسم کو جب اجازت نہ ملی, امام نے یہی بار بار کہتے تھے تاکہ قاسم میں کس طرح سے تمہیں اجازت دوں. ارے تم میرے بھائی کی خاک نشانی ہو, ارے یہ بدن تلواریں کھانے کے قابل نہیں ہے, یہ برچیاں بھالوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. اس وقت جناب قاسم کو خیال آیا تھا کہ بابا نے آخری وقت میں تعویذ باندھا تھا. وہ تعویذ کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی دیکھو ہم تو کربلا میں ظاہری طور پر نہ ہوں گے مگر ہماری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا. یہ وہی تعویذ تھا جو قاسم کے بازو پر باندھا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ غسل و کفن سب کچھ ہوا. روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یہ جنازہ گھر سے نکلا ہے, ابھی غالباً سلام نے نوحے کے اندر جملہ پڑھا گیا ہے جو دل کو چھو گیا کہ جو جنازہ ایک بار گھر سے باہر چلا جاتا ہے وہ جنازہ لوٹ کے گھر میں نہیں آتا. تاریخ انسانیت کا پہلا اور آخری جنازہ جب گھر سے جنازہ اٹھا اور پہلو رسول میں دفن کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں جب اجازت نہ ملی, تیروں کی بارش ہوئی, 72 تیر جنازے میں لگے, 2 گردن میں لگے, باقی جسم میں بے بس ہو گئے. اللہ اکبر. کفن خون سے رنگین ہو گیا. امام نے جناب عباس سے کہا کہ بھائی ہم نما کے پہلو میں دفن کر دیں گے, لہذا جنازہ گھر لے کے چلو چونکہ خون سے رنگین ہو گیا ہے. ارے جنازہ گھر آیا, امام نے آواز دی بہن زینب بھائی کے جنازے سے تیر نکالو. میں کہوں گا شہزادی ارے یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. ابھی ہاتھوں میں رسن نہیں ہے, ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے, بھائی کے جنازے سے تیر نکالو. ارے کربلا ہوگی, حسین کا لاشا تیروں پر ہوگا, ہاتھ بسے گردن بندھے ہوں گے. اللہ اللہ. ارے تیر نہ نکال پاؤ گی. روایتیں بتاتی ہیں, جملہ سنیے, روایت کا جملہ ہے, بڑا غضب کا جملہ ہے. جناب زینب دوڑ کے امام حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگی. فضا قریب میں کھڑی ہوئی تھی. فضا نے کہا شہزادی جنازہ تو حسن کا واپس آیا ہے, تمہیں بھائی کے جنازے پہ تڑپ تڑپ کے رونا چاہیے, آپ حسین کی گردن میں باہیں ڈال کے کیوں رو رہی ہو. فضا جب میں چھوٹی تھی تو میرا نانا مجھ سے ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہا کہ زینب میرا حسن امیر ہے, میرا حسین غریب ہے, میرا حسن امیر ہے, میرا حسین غریب ہے. ارے فضا یہ جملہ آج سمجھ میں آیا. ارے جب میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے تو ہائے میرا غریب حسین, ارے کس منزل میں لاشا ہوگا. لاشا اٹھا, ہزاروں کاندھے بیچے, مگر روح حسن نے کربلا پلٹ کے کہا ہوگا اے بھیا ارے ماں جایا بڑا شرمندہ ہے, کم سے کم میرے جنازے کو کاندھا تو ملا. ہائے آپ کا جنازہ بے گوروں کا بن مقتل کی زمین پر پڑا رہا, لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما.